Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is email. It is in the prescribed syllabus of 12th class, and it is the most important topic and is often asked in your examinations. Email stands for the electronic mail. It is the way of communication. Way of communication to our friends, relatives, to the offices, to the organization, to the school, to the MNCs. MNCs means multinational companies. ویسے تو ہم بہت سارے مینز ہیں جن کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ. جیسے کہ ہم SMS سینڈ کرتے ہیں, واٹس ایپ کے تھرو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. بہت سارے مینز ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. لیکن جو یہ ای میل ہے, الیکٹرانک میل, it is most famous all over the world and it is considered as professional way of communication. If anybody is professional, then he prefers to use email for communicating to the other persons. Why it is famous or why it is being preferred? Because it has many reasons. It is legal. Email, it has an writing evidence. جب ہم ای میل بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایویڈنس رہتا ہے. تو اگر اس کے خلاف ہم کیس بھی درج کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہو تو, جو کہ باقی صورت میں یہ نہیں رہتا. وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے, جبکہ ہم باقی مینز کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے ای میل, یہ بہت ہی اینڈ اٹ از فاسٹ اینڈ چیپر. اور یہ فاسٹ بھی ہے. جو ہی ہم نے ای میل سینڈ کی سینڈر کے ایڈریس پہ اور کلک کیا تو یہ ود نو ٹائم اس سینڈر کو چلا جاتا ہے. اور یہ چیپر ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی خالی انٹرنیٹ بیلنس یا انٹرنیٹ فیسلٹی ہونی چاہیے تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں. تو ای میل, اس کا فارمیٹ کیا ہے؟ فارمیٹ فار رائٹنگ این ای میل. فرسٹلی, ای میل ہم موبائل یا پی سی یا ڈیسک ٹاپ, لیپ ٹاپ, ان سبھی الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں. تو ای میل لکھنے کے لیے ایک فارمیٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ ان ڈیوائسز میں میل باکس, چاہے گوگل میل, اس پہ کلک کرتے ہو تو وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے کمپوز یا کمپوزنگ میل یا کریٹنگ. جب ہم ان پہ کلک کر کے کرتے ہیں تو وہاں پہ فارمیٹ آتا ہے. جیسے کہ آپ کی اسکرین ہے, پہلا آتا ہے ٹو پہ لکھنا ہے ہمیں ریسیپینٹ. اٹ مینز ریسیپینٹ یا ریسیور, جس سے ہمیں بھیجنا ہے. یہاں پہ اس کا ای میل ایڈریس لکھنا ہے. تو میں ہمیں کیا لکھنا ہے؟ ای میل ایڈریس آف دا ریسیپینٹ. ای میل ایڈریس, ای میل آئی ڈی. اس کے بعد
آتا ہے CC, اٹ مینز کاربن کاپی. اس کا مطلب اگر آپ کو ای میل ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ 50 پرسنز کو بھیجنا ہے یا بہت سارے آفسز کو بھیجنا ہے یا بہت ساری آرگنائزیشنز کو بھیجنا ہے تو ان سارے آرگنائزیشن ان فرینڈز کا ساروں کا ای میل اس CC میں لکھنا ہے. اس کا مطلب ہو گیا کاربن کاپی. پھر اس کے نیچے ہوتا ہے BCC. دس BCC مینز دا بلائنڈ کاربن کاپی. اس کا مطلب اس میں وہ ای میل ہم رکھتے ہیں یا اس شخص کا ای میل رکھتے ہیں ٹھیک جو یہ دیکھ سکے, وہ پوری ای میل دیکھ سکتا ہے, لیکن ان کاربن جو اس میں لسٹ ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس BCC میں کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو 50 آرگنائزیشنز کو یا بہت سارے آفسز کو ایک ای میل بھیجنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے آرگنائزیشنز کو نہ جائے, تو جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ جائے ان کا ایڈریس بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. اسی سے کہتے ہیں بلائنڈ کاربن کاپی. یہ ہو گیا. تو اس کے بعد سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ The subject means the main reason of writing an email, کہ آپ ای میل کیوں لکھتے ہو. یہ ضروری ہوتا ہے لکھنا. مین ریزن آف رائٹنگ این ای میل, آپ ای میل کیوں لکھتے ہو. اٹ شوڈ بی بریف اینڈ پریسائز. یہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آف فیو ورڈس. فار ایگزامپل آپ کو کسی آفس کو ای میل بھیجنی ہے فار این اپلیکیشن, اور اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف این کلرک, تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف اے کلرک. اور آپ کو کسی چیز کی کسی کمپنی کو آپ بیچ رہے ہیں یا کسی ڈیلر کو آپ ای میل بیچ رہے ہیں, آپ کو کوئی چیز خریدنا, اس کے آپ انکوائری کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی وارنٹی کیا ہے, تو آپ لکھو گے انکوائری اباؤٹ LG واشنگ مشین. تو سبجیکٹ مین ریزن ہوتا ہے کہ ہم ای میل کیوں لکھتے ہیں. اس کے بعد سیلوٹیشن کا مطلب جس میں ہم لکھتے ہیں سر, میڈم, ان کیس آف فارمل ای میل. اس طرح لیٹر ہوتی ہے فارمل لیٹر, انفارمل لیٹر, اسی طرح ای میل بھی ہوتی ہے فارمل ای میل اور انفارمل ای میل. فارمل ای میل ہم کن کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک, جو ہم سے بڑے ہو, آفسز کو, چاہے وہ اسکول آفس ہو, اسکول کا پرنسپل ہو, ٹیچر ہو ٹھیک, پرنسپل, ہیڈ ماسٹر, ٹیچر, باس, ان کو ہم فارمل ای میل لکھتے ہیں. جب ہم فارمل ای میل لکھتے ہیں تو اس کا سیلوٹیشن سر, میڈم, اگر ان کو نہیں جانتے ہوں گے, اگر جانتے ہوں گے تو پھر مسٹر کے ساتھ شروع کرنا, یا مسز یا مس. سر, میڈم, ان کیس یو ڈونٹ نو دا پرسن, اینڈ مسٹر, مسز, مسرز, in case if you know the person to whom you are sending an email. انفارمل میں کیا ہوتا ہے؟ انفارمل ہم ان کو بھیج دیتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. اس میں ریلیٹیوز آتے ہیں, فرینڈس آتے ہیں, یا کوئی آرگنائزیشن جس میں سبھی ممبرس آف اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ان کو ہم انفارمل ای میل لکھتے ہیں. اور اس میں سیلوٹیشن کیسا ہوتا ہے؟ ہائی, ہیلو, ڈیئر ٹھیک. تو وہاں پہ ہم یہ انفارمل میں ہم سر, میڈم یا وہ نہیں لکھتے ہیں, لیکن انفارمل میں ہم سیلوٹیشن اسی طرح کرتے ہیں, ہائی فرینڈ, ہیلو فرینڈ, مائی ڈیئر فرینڈ. اس کے بعد ای میل کی باڈی آتی ہے.
باڈی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں، آئی ایم رشید living at Agam Rajwar. I want to buy an LG refrigerator. You are the dealer, so please provide me the information about the same. The information I want are as. So اس میں ہم باڈی میں ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں اور میٹر ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کرتے ہیں. میٹر ان ڈیٹیل باڈی میں جو کچھ بھی ہمیں میسیج دینی ہے وہ ہم باڈی میں لکھتے ہیں، اور پھر نیچے کلوزنگ ہوتی ہے یا جسے ہم کنکلوژن یا اینڈنگ کہتے ہیں. فارمل ای میل میں جب ہم اس کی جو اینڈنگ ہوتی ہے اس ای میل کی، اس میں ہم اپنا نام، ایڈریس، یہاں پہ ہم ای میل ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں اور ایون کی ڈیزگنیشن بھی لکھ سکتے ہیں فارمل ای میلز میں، کیونکہ وہ ہمیں جانتا نہیں ہے. اگر فارمل ای میل میں ہمیں وہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے پاس جا رہا ہے یا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو اس میں ہمیں اینڈنگ، نیم، ایڈریس یہ سب کہنا ہے. انفارمل میں اس میں آپ پہلے ہی اس شخص کو جانتے ہیں جس کو آپ یہ بھیج رہے ہیں، تو اس کو آپ سمپلی لکھ سکتے ہیں لاسٹ پہ ریگارڈس یا تھینک یو. اس میں اپنے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے ہی شخص کو جانتے. تو یہ فارمیٹ تھا ای میل لکھنے کا فارمیٹ. تو یہاں پہ ہم ایک اسپیسمن چیک کریں گے. فار ایگزامپل ایگزام میں آپ کو اس طریقے سے ایک ای میل پوچھی جاتی ہے، یو آر رشید ناہدہ ان کیس آف اے بوائے اور ان کیس آف اے گرل، ان کیس آف بوائے رشید اور ان کیس آف گرل ناہدہ. یو وانٹ ٹو بائی این اے سی ایئر کنڈیشنر and you need to know the details. You need to know the details like price, cooling capacity, warranty, electricity consumption. آپ کو یہ ساری چیزیں جاننی ہیں. انسٹالیشن چارجز ایٹسٹرا. آپ رشید ہو یا کوئی اور ہو، آپ کو ایک ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے، آپ اس کے بارے میں اس کی قیمت، اس کی کولنگ کیپیسٹی کیا ہے، اس کی وارنٹی کیا ہے، اس کی الیکٹرسٹی کنزپشن کیا ہے، اس کی انسٹالیشن چارجز، ٹھیک، آپ یہ سارے چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ای میل لکھ رہے ہو. ٹھیک، فار ایگزامپل بٹ الیکٹرکس کو، بٹ یہ ڈیلر ہے، بٹ الیکٹریکلس یہ ڈیلر ہے، اور وہاں پہ ای میل پہ دیا ہوگا کہ آپ کو کس سے بیچنا ہے. ای میل آئی ڈی فار ایگزامپل بٹ الیکٹریکلس 471@gmail.com. آپ اس کو ای میل بھیجیے کہ آپ انکوائری اباؤٹ دا سیم، فار انکوائری اباؤٹ دا سیم. تو شروع کیسے کرنا؟ پہلے کیا ہے، تو یہاں پہ ای میل ایڈریس لکھنا، وہ یہاں پہ دیا ہے کوشچن، تو یہاں پہ لکھو ای میل ایڈریس. کاربن کاپی آپ اور کس کو ہی بیچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی اور کو بھی بیچنا چاہتے ہیں اس کا بھی ایڈریس یہاں لکھنا. ٹھیک، بلا کسی کو نہیں بیچنا چاہتے ہیں یا جو یہ دیکھ سکے اس کا بھی ایڈریس یہاں پہ لکھنے کی ضرورت ہے.
ان کیس. لیکن یہاں پہ کچھ ایسا کیس نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ نہیں لکھ سکتے سی سی یا بی سی، کیونکہ آپ کو ایک ہی کو بھیجنا ہے. تو اس کے بعد سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ میں کیا لکھیں گا؟ انکوائری فار پرچیز آف ایل جی. انکوائری فار پرچیز آف ایل جی ایئر کنڈیشنر اے سی. اس کے بعد سیلوٹیشن، کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ ایک اس کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کس کو جائے گا، تو پھر آپ سر یا میڈم لکھ سکتے ہیں یہ سیلوٹیشن. اس کے بعد باڈی سٹارٹ کرنا آپ کر سکتے ہیں آئی ایم رشید فرام تحصیلدارہ آگام راجپورہ راجوار. I want to purchase an LG air conditioner and you are the dealer of the same. Kindly provide me the below mentioned information at the earliest. کیا انفارمیشن؟ پرائس آف ایئر کنڈیشنر، پھر کیا ہے یہ سارے لکھنے ہیں. وارنٹی، کولنگ کیپیسٹی، الیکٹرسٹی کنزپشن، انسٹالیشن چارجز. ٹھیک، یہ باڈی میں آئے گا. پھر اینڈ آپ لکھ سکتے ہیں اینڈ پہ ریگارڈس اور تھینکس. پھر نیچے ایڈریس لکھنا ہے آف رشید، اپنا ای میل، اپنا نام رشید، ای میل ایڈریس فار ایگزامپل رشید بٹ 30@gmail.com. تو اس طریقے سے آپ ای میل کمپوز کر سکتے. So it was all about email. Thanks.